بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورس آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں۔ ویورس آپ لوگوں کی ڈھیروں ریکویسٹ کے اوپر آج کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ صرف ایک دن کا عمل اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اس سے نجات حاصل کرنے کا صرف ایک دن کا عمل ہے۔ لیکن ایک دن میں اگر آپ کو مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا تو آپ اس عمل کو روز بھی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، اور صرف یقین رکھ کے پھر کوئی بھی وظیفہ کیا کریں، اور وظیفے کو خالص دعا مانگتے وقت اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، اور پھر آپ ایک کی بجائے بہت ساری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی اسپیسیفک مقصد رکھ کے جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایک ہی دعا مانگنی ہوتی ہے اس وظیفے کے ساتھ جس مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں جب کوئی بھی ذکر کرتی ہوں تو میں خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، اور پھر میں بہت ساری دعائیں جو ہیں اس کے ساتھ مانگتی ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ آپ لوگ بھی اگر اس طرح سے کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں جو ہیں ان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر پریشان ہیں تو پریشانی سے نجات کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت آسان ہے، اگر یقین رکھ کر آپ کریں گے، پاکی کی حالت میں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے جس مقصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقصد ضرور حاصل ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ پریشانی سے نکلنے کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پریشانیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، شادی کو لے کر پریشان ہے، یا رشتہ آیا ہوا ہے رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بھی پریشانی ہے۔ بعض لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں اور پھر پلٹ کر دوبارہ جواب نہیں دیتے، کوئی آپ کو پسند آ جاتا ہے اور آپ ان کو پسند نہیں آتے، اور اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے، یا آپ رزق کی بے تحاشا تنگی ہے، کوئی کاروبار جو ہے اس میں لاس ہو گیا، یہ پریشانی ہے، یا پھر آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت پریشانی کی بات ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، وہ تمام ہر قسم کے مشکل کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ آج کا یہ عمل جو ہے میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اور ایک دن اسے ضرور کر کے دیکھیں، اگر آپ کو اس سے ایک دن میں فائدہ حاصل نہ ہوا تو پھر آپ اس کو کچھ دن جاری بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی گھر کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ آپ کے لیے یہ عمل جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر آپ خود کرنا چاہے تو وہ زیادہ سالڈ ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ نوٹ کر لیجئے، آپ کی پریشانی اپنے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے نیت بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں، اور باوضو ہو جائیں، اور کسی ٹائم بھی اس عمل کو بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نماز کے ساتھ کرنا چاہیں تو نماز کے ساتھ کر لیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر اس کے علاوہ کرنا چاہیں تو کسی ٹائم بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، جہاں نماز پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو جہاں نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر چیئر پر یا بیڈ پر جہاں بھی بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو سوٹیبل جو ہے لگتا ہے، جگہ لگتی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نیت بھی کر لیں، نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور درود شریف جو ہے وہ اگر آپ چھوٹا پڑھنا چاہیں تو چھوٹا زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھنا ہے تو وہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی لازمی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ، یہ تسبیح ایک مرتبہ آپ نے یعنی تسبیح پوری اس استغفار کے کلمے کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد کو، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں بھی رکھنا ہے،
اور نیت بھی کر لیں، دعا بھی مانگنا چاہیں تو پہلے مانگ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 72 ٹائم 72 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے 72 ٹائم، ٹھیک ہے؟ 72 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے، اور جب 72 مرتبہ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم آیت کریمہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ تو 41 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ پڑھیں 41 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے 72 مرتبہ، پھر آیت کریمہ پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 11 مرتبہ، اور پھر جب یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد لاسٹ پہ پھر آپ نے 72 مرتبہ یعنی 72 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پریشانی سے نجات کی دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ بہت ہی یقین رکھتے ہوئے پھر مانگنی ہے اللہ سے، اپنی پریشانی سے نجات کی دعا مانگیں۔ اگر ایک پریشانی ہے یا بہت ساری پریشانی ہے، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعائیں مانگیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے تو اس کی دعا بھی آپ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، وہ مانگیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے لاسٹ پہ، ٹھیک ہے؟ دعا مانگنے کے بعد درود شریف اب آپ چاہیں تو ایک بار پڑھ لیں، آپ چاہیں 11 بار پڑھ لیں، آپ چاہیں 21 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ اینڈ پہ بھی آپ نے درود شریف جو ہے وہ دعا مانگنے کے بعد پڑھنا ہے۔ دعا مانگیں یا دعائیں مانگیں، جو بھی پریشانی ہے اس سے نجات کی دعا مانگیں، اور اگر کوئی مقصد کوئی حاجت کی دعا مانگ رہے ہیں تب بھی مانگیں۔ اگر سجدے کا ٹائم ہے، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل نہیں کر رہے، کوئی سجدے کا ٹائم ہے جس ٹائم سجدہ قبول ہے، اس ٹائم اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو پھر سجدے میں جا کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔ اور جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنا ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کا لنک ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو بھی آپ جس کو جانتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے تو اس کو یہ عمل ضرور بتائیں۔ اگر خود نہیں بتا سکتے تو لنک دے دیں اس کو، تاکہ وہ خود دیکھ کر فائدہ اٹھا لے، تو آپ کو جو ہے اس کا صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔